مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی برکھا کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ بہت سی نعمتوں سے ہمیں نوازتا ہے اور نوازتا چلا جاتا ہے۔ سمجھدار وہ ہے جو ان نعمتوں کا شکر ادا کر لے، اللہ کو راضی کر لے، اور بے وقوف وہ ہے جو ان نعمتوں کا غلط چیزوں میں استعمال کرے، اللہ کی دی ہوئی چیزوں کا استعمال اللہ کی نافرمانی میں کرے۔ اگر انسان اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے تو نعمتیں زائل ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، اور جو شکر گزاری کرتا ہے اللہ اسے مزید عطا فرماتا ہے۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ تو اس موقع سے فائدہ اٹھا لیجئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لیجئے، جنتوں کو حاصل کر لیجئے، جہنم سے پناہ مانگ لیجئے اور جنت کو حاصل کر لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ان لوگوں میں شامل کر دے کہ جنہیں وہ جنت عطا فرما دے گا اور جہنم سے بچا لے گا۔ ناظرین، اسلام نے جو دین کی تعلیم دی ہے ان میں ایک بہت اہم چیز مسجد ہے کہ جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تعمیر کرایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے لیے خاص جگہ منتخب کی اور اس کو تعمیر کرایا، اور خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں شرکت فرمائی، پارٹیسپیٹ کیا۔ جیسے لوگ تعمیر کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ شامل تھے، اسے تعمیر کر رہے تھے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور صحابہ و تابعین کے دور میں بھی مسجد کو بہت بڑا مرکز سمجھا جاتا تھا۔ اس میں لوگ آتے تھے اور صرف نمازیں ہی ادا نہیں کرتے تھے، بلکہ جیسا کہ ہم اپنی گفتگو میں ذکر بھی کریں گے کہ بہت ساری ایکٹیویٹیز اس میں کی جاتی تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مسجدوں کو اپنا گھر قرار دیا ہے۔ فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، یہ مسجدیں اللہ کی ہیں، گویا کہ جو ان میں جاتا ہے وہ اللہ کی ضیافت میں ہوتا ہے، جو وہاں موجود ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں موجود ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب تک انسان مسجد میں بیٹھا رہتا ہے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے لیے معافیہ مانگتے رہتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ جب انسان مسجد میں جاتا ہے تو جاتے ہوئے بھی اسے نیکیاں ملتی ہیں، اور جب واپس آتا ہے تب بھی اللہ اس کے لیے جنت میں اس کا مقام تیار کرتا ہے۔ جو مسجد بناتا ہے اس کی نعمت کے اور اس کے اجر کے تو کیا کہنے، اللہ اس کے لیے جنت میں ویسا ہی گھر بنا دیتا ہے جیسا گھر اس نے اللہ کا دنیا میں بنایا ہوتا ہے۔ ناظرین، بہت سی باتیں مسجد کے حوالے سے ہم اس پروگرام میں کرنے والے ہیں۔ اس کی فضیلت کیا ہے، اس میں جانے کا اجر کیا ہے، اس میں جانے والے لوگ کون کون ہوتے ہیں، کن کن کو جانے کی اجازت ہے، اور کیسے کیسے اس میں جانا چاہیے، اس کے آداب کیا ہیں، فضائل کیا ہیں، بہت ساری چیزیں ہم اپنے پروگرام میں کرنے والے ہیں۔ میرے ساتھ اس پروگرام میں تشریف فرما ہیں مولانا نعمان فاروقی صاحب۔ آپ پہلے بھی اس پروگرام میں بھی آ چکے ہیں اور پیغام ٹی وی کے دوسرے پروگرامز میں بھی آپ ان کو دیکھ چکے ہیں۔ ممتاز عالم دین ہیں، صحافت کے میدان سے بھی تعلق رکھتے ہیں اور ایک مجلے کے ایڈیٹر بھی ہیں، دارالسلام سے وابستہ رہے ہیں اور بہت سی کتب کے مصنف بھی ہیں۔ بہت شکریہ نعمان فاروقی صاحب، آپ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے۔ آپ کا شکریہ، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ میرے دوسرے مہمان ہیں عبدالقیوم عبدالستار صاحب۔ آپ فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں، آپ دین کا علم رکھتے ہیں اور پاکستان کی مختلف یونیورسٹیز میں تدریس کے فرائض بھی سر انجام دیتے ہیں۔ آپ پیغام ٹی وی کے شعبہ تحقیق سے وابستہ ہیں۔ بہت شکریہ عبدالقیوم صاحب تشریف لانے کے لیے۔ بارک اللہ فیکم جی۔ مسجد کے حوالے سے اس کی فضیلت کیا ہے، مسجد کو بنانے کی کیا فضیلت ہے، اور اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنا گھر قرار دیا ہے اس کے حوالے سے آپ رہنمائی فرمائیں کہ اس کی کیا اہمیت اور فضیلت ہے اسلام میں۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آپ کا اور پیغام ٹی وی کا بہت شکریہ۔ پہلے تو ہم مسجد کی تعمیر کے حوالے سے کچھ بات کریں گے جی، جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے ساتھ ایک بڑا گہرا تعلق ہے۔ جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکی دور میں ظاہر ہے ادھر نئی عبادت گاہ کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ وہاں پہ حرم موجود تھا، اگرچہ وہاں پہ
پابندیاں تھیں، مسلمانوں کو مشکل تھی، الجھنیں تھیں. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بعض اوقات نماز کے دوران ایسا رویہ اختیار کیا گیا جو بتاتا ہے کہ وہ جی کہ یہاں پہ اس طرح کی وہ اجازت نہیں تھی. تو آپ دیکھیے ہجرت کرتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء میں قیام فرمایا. یہ 14 دن کا قیام ہے جو صحیح بخاری کی روایت سے واضح ہے. 14 دن قباء میں قیام کیا. یہ مدینہ سے پہلے اس وقت ایک علیحدہ علاقہ سے پہلے جو علاقہ تھا جی. تو یہیں سے آپ داخل ہوئے تھے اس طرف سے مدینہ کی. تو یہاں پہ آپ نے قیام کیا تو وہاں بھی مسجد کی بنیاد رکھی. آپ دیکھیے کہ یہ نہیں کہ ابھی ہم سیٹ ہو لیں، دیکھ لیں کیسے کیسے ہم نے رہنا ہے کرنا ہے. یعنی آپ نے مسجد کی بنیاد ایسے سمجھے ریاست کا جو آغاز ہے اسلامی ریاست کا وہ مسجد سے ہوتا ہے. اللہ اکبر. صحیح. تو آپ نے مسجد کی بنیاد رکھی. اس وجہ سے اسلام کی پہلی مسجد وہ مسجد قباء ہے، مسجد قباء قرار دی گئی. تو وہ آپ نے تعمیر کی اور اس کے بعد پھر آپ آگے تشریف لے گئے. بلکہ اس کی تعریف تو اللہ تعالیٰ نے بھی فرمائی جی قرآن مجید میں مسجد اسست علی التقوی من اول یوم حق ان تقوم فیہ. تو خیر اس کے بعد پھر جب آپ آگے تشریف لے گئے آگے چلے تو جمعے کا وقت تھا. تو آپ نے جمعہ جس جگہ پہ پڑھایا تو اس جگہ پہ آج مسجد جمعہ ہے. صحیح. جو ناظرین سامعین جاتے ہیں تو وہ جانتے ہیں کہ جب ہم مسجد نبوی سے قباء کی طرف جاتے ہیں تو راستے میں وہ مسجد جمعہ بھی آتی ہے. مسجد جمعہ راستے. اور انہوں نے سعودی حکومت نے بڑا اچھا ایک ٹریک بنایا ہے پیدل جانے کے لیے بھی بنایا ہے. اور بڑا یقین کریں وہ سفر ضرور جو بھی مدینہ منورہ جائے تو اس سفر کو ضرور اختیار کرے. اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے اچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان راہوں سے گزرے اور ایسے ہوا اور ایسے آپ یہاں قباء جایا کرتے تھے. آپ کا ایک شوق تھا. صحیح. اور وہاں پہ ہی وہ تھی نا حضرت ام سلیم کی بہن ام حرام بنت ملحان جن کا تذکرہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں تشریف لے جایا کرتے تھے اور قباء کی فضیلت. خیر اس کے بعد پھر وہاں بھی مسجد بن گئی. صحیح. یعنی وہاں آپ نے جمعہ کیا. بعد میں مسجد آدھے گھنٹے میں سفر طے ہو جاتا ہے یا زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے؟ ہاں تقریباً اتنا ہی ہے 25 منٹ. صحیح. ہاں جی تقریباً. اچھا اس کے بعد پھر آج مسجد نبوی جہاں پہ بنی ہے آپ جانتے ہیں کہ یہاں پہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قیام ہوا پھر اس قیام کے تھوڑے بعد ہی یعنی یہ نہیں کہ بہت لمبا آپ نے قیام کیا پھر آپ نے مسجد تو آپ نے ایک جگہ دیکھ لی جو یتیم بچوں کی تھی. صحیح. اور وہ بنو نجار سے ان کا تعلق تھا. تو آپ نے یہ فرمایا تھا کہ ثامنونی بنی نجار کہ مجھے اس کی قیمت لگا کے دو. صحیح. تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اس کا اجر لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قیمت ادا کی. صحیح. تو اس میں جس سے حصہ لیا اس میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمایاں نام ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ نیکی تلاش کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دامن میں نیکیاں ڈال دیتا ہے. یہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنا مال اپنی جان اپنی صلاحیت اپنی رفاقت وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نچھاور کی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیے کتنا بڑا کام لیا. قیامت تک کے لیے مسجد نبوی کا وجود اس دھرتی پر رہے گا اور ان کو اس کا اجر ملتا رہے گا جو بھی یہاں پہ نماز پڑھیں گے. تو اور اس میں دیگر صحابہ کرام بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں خود حصہ لیا جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں تعارف بھی کرایا. تو اس وقت وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ دیکھیں تعمیر مسجد کر رہے تھے لیکن اشعار ان کی زبان پہ کیا تھے؟ نحن الذین بایعوا محمد علی الجہاد ما بقینا ابدا. تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ وہی بات کہ مسجد جو ہے نا ریاست کی ایک بنیاد ہے. جہاد ہونا ہے تو وہ بھی اسی کی روشنی میں اور اسی سے جو ہے رہنمائی لے کے. اگر دیگر سیاست ہونی ہے تو وہ بھی یہاں پہ لیکن سیاست جو عہد نبوی کی سیاست تھی یا انبیاء کرام علیہ السلام کی سیاست تھی اس کا تو ایک بہت مقدس صحیح ہے حوالہ. گویا کہ مرکز جو ہے وہ ان ساری چیزوں کا وہ مسجد ہی قرار پائی. اور یہ جگہ کا انتخاب اللہ کے اشارے کی بنیاد کے اوپر تھا کہ وہ جو آتا ہے کہ دعوها فإنها مأمورہ اس کا بھی اس کے ساتھ کوئی تعلق ہے یا وہ صرف ہاں وہ تو خیر آپ کی قیامگاہ کے لیے تھا. صحیح. تو ویسے تو حقیقت یہ ہے کہ آج بھی دیکھیں عموماً شہر میں یا کسی علاقے میں ایسی جگہیں پڑی ہوتی ہیں ان کو وہ سیل آؤٹ نہیں ہو رہی ہوتی ہیں ایسی کوئی پھر آخر وہاں پہ آ کے مسجد بن جاتی ہے. اور اس کا بھی بالکل ایسے ہی معاملہ تھا. یہ جگہ
کچھ خریب کے لفظ آتے ہیں، یعنی ویران سی ایک جگہ تھی، اچھا وہ پڑی ہوئی تھی، کچھ مشرکوں کی قبریں بھی تھیں، یعنی جاہلیت میں جو چلی آ رہی تھی وہاں بھی تھیں، تو ان کو پھر اکھیڑا گیا، یعنی وہ ساری برابر کر کے وہاں پہ. اب ایسی جگہ جو پڑی ہوتی ہے نا، یہ اللہ جانے کہ اللہ تعالیٰ کا کیا انتخاب ہوتا ہے، ایسی جگہوں پہ مساجد آباد ہو جاتی ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا کرنا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا، اور اس میں آپ کی جو دلچسپی تھی وہ اتنی دیکھیے کہ ایک وہ آیا وہ گوندنے کے لیے، جو اس دور میں یہ گارا بنایا جاتا تھا مٹی اور پانی کو مکس کر کے، تو اس میں وہ ایک ماہر نہیں آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک دوسرے کو بلوایا جو ماہر تھا اس کا. یعنی کیا مطلب کہ آپ نے دور کے تقاضوں کے مطابق اس کی مضبوطی اور اس کی مہارت کا خیال رکھا. اور اسی موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فرمایا تھا کہ ان اللہ احب عبدا اذا عمل ان یتقنہ، یعنی اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے کہ جب بھی وہ کوئی کام کرے تو پوری مہارت سے کرے. اب یہ تعمیر کا مرحلہ تھا، تو اس کا مطلب ہے آپ کا جو ٹھیکیدار ہے، آپ کا جو آرکیٹیکٹ ہے، آپ کے جتنے یہ کام کرنے والے ہیں وہ بڑے ماہر ہونے چاہیے. اور آج چونکہ ظاہر ہے اب کئی منزلہ عمارتیں بنتی ہیں، اگر ان چیزوں کو خیال نہیں رکھا جائے گا تو اس میں نقصان کے اندیشے ہیں. تو مطلب یہ چلا کہ اس دور کے مطابق آپ نے مسجد کو بہت زیادہ اہمیت دی، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس میں شریک رہے، اور آپ ان کے شانہ بشانہ رہے. یعنی آپ یہ نہیں کہ صرف وہ آپ سرپرستی فرما رہے ہیں، بلکہ اگر کسی صحابی نے کہا بھی کہ ہم موجود ہیں، ہم اٹھاتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ تم مجھ سے زیادہ اس نیکی کو کہ جو ہے نا آرزو مند نہیں ہو. میں بھی آرزو رکھتا ہوں اس مسجد کی تعمیر کی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے باقاعدہ حصہ لیا اس کی تعمیر میں، پورا اہتمام کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پورا اہتمام کیا. اور اسی طرح مسجد تھی کتنی، مطلب رقبہ کتنا تھا اس کا؟ رقبے کے حوالے سے تو اس وقت میرے ذہن میں یعنی اندازاً کتنے لوگ اس کے اندر؟ ہاں یہ ہے کہ وہ جیسے اگر ایک حساب لگایا جائے تو کوئی 3-4 صفوں کا اندر، اور کوئی 50-60 جی ہاں اس کی اگر آپ دیکھیں تو اس میں ایسے تھا کہ پہلے جو قبلہ ہے وہ شمال کی جانب تھا، مدینہ سے، یعنی بیت المقدس کی طرف. اچھا، اس میں یہاں پہ ایک اور وضاحت بھی بڑی ضروری ہے اور اہم ہے کہ کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ جب وحی اتری قبلے کی تبدیلی کی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں نماز پڑھا رہے تھے اور آپ نے رخ بدلا تھا. حالانکہ ایسے نہیں ہے. ہوا یہ تھا کہ رات کے وقت، جیسا کہ صحیح بخاری کی حضرت ابن عمر کی روایت ہے، رات کے وقت ہی وحی آئی تھی، اور آپ کی جو پہلی نماز تھی وہ نماز فجر تھی. اس قبلے کی تبدیلی کے بعد آپ نے تو ظاہر ہے وہ قبلہ تبدیل کر کے ہی نماز شروع کرنی تھی کہ اب آپ شمال کی جانب کی بجائے جنوب کی جانب یعنی مکہ کی طرف کریں گے رخ. لیکن وہ جو مسجد قبلتین ہے وہ بنی سلمہ میں ہے، آپ بھی جانتے ہیں، مدینہ یونیورسٹی کے پاس ان کا علاقہ تھا، اور مسجد قبلتین بھی وہیں پہ ہے. تو وہاں پہ قبلہ تبدیل کیا تھا نمازیوں نے، صحابہ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. وہ تو آپ کا پہلے ہی آپ نے جو فجر کی نماز پڑھائی اس میں کر لیا تھا. خیر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کی تعمیر کر دی. تو اس کا جو قبلے کی جانب ایک وہ کمرہ سا، ہال سا کہہ لیں، وہ تھا، اور اس کے کوئی دروازے وغیرہ باقاعدہ ایسے نہیں لگے تھے. اور جو اصحاف صفا کا چبوترا تھا وہ اس کی جنوب کی جانب تھا. تب تو حجرے جو شروع میں بنے حضرت سودا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، وہ ظاہر ایک طرف تھے. تو جب یہ سب کچھ تبدیل ہوا تو پھر یہ سب کچھ ہی قبلہ اس طرف آ گیا، صحابہ صفا پیچھے چلے گئے، حجرے اس طرف آ گئے. تو اس طرح وہ سارا جو ہے نا معاملہ ہو گیا، وہ مکمل ایسے ہوا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اس کو دوبارہ ایک دفعہ اس کی وہ کی گئی دیکھ بھال. اور اس کے بعد پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب اس کو اچھے انداز سے ذرا بنایا گیا، اس میں کوئی پتھر وغیرہ، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اس میں ستونوں کی جگہ پہ کوئی پتھر کے وہ ستون بھی کھڑے کیے گئے، اور اس میں کوئی منقش پتھر بھی تھے. تو اس وقت لوگوں نے تھوڑا سا کہا بھی کہ جیسے عہد نبوی میں تھی تو اب اس کو ہم وہی رکھیں، ہم اس کو نہ بدلیں. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے بڑا شاندار استدلال کیا. میں اپنی بات کو لپیٹ رہا ہوں. تو وہ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ من بنا للہ مسجدا، مثلہ کے لفظ بھی ہیں کہ جو کوئی اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے. اس میں ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے،
یعنی نمود و نمائش کے دوسرے لیے مقصد نہ کے ہو, لیے نہیں. کوئی اور مقاصد نہ ہو, تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے گھر بناتے ہیں اسی جیسا. تو وہ کہہ رہے تھے کہ جیسے میں یہ اچھا گھر بناؤں گا تو اللہ تعالیٰ میرا بھی وہاں پہ اچھا گھر بنائے گا. تو یہ ان کا استدلال تھا. تو یہ مسجد کی فضیلت اور تاریخ میں یہ ایک اہم بات ہے کہ یہ وہ مسجد ہے جس کی تعمیر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ لیا, صحابہ نے حصہ لیا, پارٹیسپیٹ کیا, تعاون کیا. اور پھر اس کے بعد اس کی فضیلت میں یہ ہے کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ کے گھر کو یہاں پہ بناتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہاں پہ اس کا اسی جیسا گھر بنا دیتا ہے. اور ایک حدیث میں یہاں بھی ہے کہ گھونسلے جتنا بھی کوئی گھر بنائے گا, ہاں, تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ گھر. بہت خوبصورت جو ہے آپ نے منظر کشی کی ہے مسجد نبوی کی. محترم قیوم صاحب, ہم نے جو مسجد کی فضیلت کے حوالے سے بات کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا گھر جو قرار دیا ہے اور اس کا جو اجر بتایا گیا ہے, جیسا کہ مولانا نے بتایا کہ اس جیسا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں بنا دیتا ہے, تو اس کی فضیلت کے حوالے سے کچھ اور ہدایات بھی ہیں, ارشادات بھی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یا قرآن کریم کے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ, اما بعد. مسجد کی فضیلت, اللہ تعالیٰ نے مسجد کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا, کہ مسجدیں یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. اور ہم اپنے عام سادہ الفاظ میں کہتے ہیں کہ مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے. مسجد میں لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. تو جس جگہ کو خاص کر دیا گیا ہو کہ اس جگہ پہ صرف جو خالق ارض و سما ہے, جو سارے جہانوں کا مالک ہے, اس کی عبادت کی جائے گی, یہ ایک خاص جگہ ہے. تو اس جگہ کا احترام, اس جگہ کے کچھ تقاضے بھی ہونے چاہیے, اور اس جگہ کو آباد کس طرح سے رکھنا ہے, تو ان ساری چیزوں کا ہمیں دھیان رکھنا چاہیے. قرآن مجید کہتا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر, جو ان کو آباد کرنے والے ہیں, جو لوگ مسجد کو آباد کرنے والے ہیں وہ کون ہیں؟ من آمن باللہ, جو ذات الہی پر ایمان لاتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ایمان لاتے ہیں اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. اور اسی طرح رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی تو اس میں جس طرح اس پروگرام میں بات ہو چکی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بذات خود اس تعمیر کا جو عمل تھا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ لیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شامل رہے. تو یہیں سے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ مسجد تعمیر کرنا اور پھر مسجد کو آباد کرنا یہ کتنا بڑا جو ہے نیکی اور فضیلت کا حامل عمل ہے. من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ, کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر کرتا ہے اللہ تعالیٰ جنت کے اندر اس کے لیے گھر بنا دیتا ہے. جنت کیسی جگہ ہے؟ لموضع صوت فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا, کہ ہم یہاں پر جو ہے دنیا میں لوگ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی پلاٹ مل جائے, 2 مرلے کا, 3 مرلے کا, 5 مرلے کا کوئی پلاٹ ہی مل جائے. تو جنت کتنی قیمتی جگہ ہے کہ لموضع صوت, ایک تھوڑی سی جگہ, صوت کہتے ہیں کوڑا جو ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے, وہ کتنی جگہ گھیرتا ہے, لکڑی کوئی ایک چھوٹی سی جگہ جو ہے جو جنت کی ہے وہ ساری دنیا سے اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سب سے بہتر ہے جنت میں تھوڑی سی جگہ کا مل جانا. تو آپ یہ اندازہ کریں کہ جس شخص کو پورا ایک گھر ہی مل گیا ہے جنت میں, اور وہ کسے ملے گا؟ جو مسجد تعمیر کرتا ہے. اور پھر جو آدمی مسجد کو آباد کرتا ہے, اس کا حکم بھی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیا ہے کہ امر ببناء المساجد فی الدور, کہ مسجدوں کو بنایا جائے, یہ حکم دیا ہے. جہاں پر ضرورت ہے, جہاں پر لوگ ہیں, تھوڑے سے لوگ موجود ہیں, چند گھر موجود ہیں, وہاں پہ مسجدیں بنائی جائیں. وہاں پر مسجد کی جو ہے تعمیر وہ ہونی چاہیے. اور پھر جب مسجد بن گئی ہے ان تنظف, یہ حکم دیا ہے کہ مسجد کو صاف ستھرا رکھا جائے, مسجد کو پاکیزہ رکھا جائے, پاک رکھا جائے. وان تطیب, وہاں پر خوشبو کا اہتمام ہونا چاہیے. مسجد چونکہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے, وہاں جو آدمی عبادت کے لیے آیا ہے تو وہ پورے اطمینان کے ساتھ صاف ستھری جگہ پہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکے. مسجد کو جو لوگ آباد کرتے ہیں, مسجد کے جو معاملات ہیں انہیں چلانے میں وہ سرگرم رہتے ہیں, ان کے بارے میں وہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی
ایک حدیث بھی ہے نا کہ جو آدمی اس دنیا سے چلا گیا ہے جی اور وہ اپنی قبر میں ہے، جی اگر اس نے کچھ کام ایسے ہیں وہ کر کے گیا ہے تو قبر کے اندر بھی ان کاموں کا اجر و ثواب اسے ملتا رہتا ہے، یعنی کہ مرنے کے بعد بھی اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میرا اجر و ثواب جو ہے وہ جاری رہے، یا دوسرے الفاظ میں صدقہ جاریہ، اس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کچھ چیزیں بتائی جی کہ جو آدمی کسی کو تعلیم دیتا ہے، کسی کو کوئی علم سکھاتا ہے، خاص طور پہ شریعت اور دین کا علم سکھاتا ہے، تو یہ صدقہ جاریہ ہے اور مرنے کے بعد جو ہے اس کا فائدہ اسے ملتا رہے گا۔ صحیح۔ اور اسی طرح کوئی شخص جو ہے وہ کسی جگہ پہ پانی کا اہتمام کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، کنویں کی ضرورت ہے اور آج جدید جو پانی کی شکلیں ہیں وہ وہاں پر پانی کا اہتمام کر دیتا ہے، صدقہ جاریہ جسے کہتے ہیں، تو لوگ وہاں سے پانی پیتے ہیں، پانی استعمال کرتے ہیں، اپنی ضرورت کے مطابق لیتے ہیں۔ تو مرنے کے بعد بھی جس شخص نے وہ پانی کا اہتمام کیا ہے، انتظام کیا ہے، اس کی قبر کے اندر اسے اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ اور وہاں پر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مسجد بناتا ہے، مسجد تعمیر کرتا ہے، مسجد کو چلانے کا اہتمام کرتا ہے، اب وہاں پر جو ہے لوگ آ کر نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک مسجد جو ہے اس میں 5 وقت 100 بندہ نماز پڑھتا ہے، تو وہ جو شخص تعمیر کر کے مسجد کو تعمیر کر کے اب وہ دنیا سے چلا گیا ہے، وہ اپنی قبر کے اندر ہے، یہ جو نمازی مسجد کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں ان کی نماز کا ثواب انہیں تو مل رہا ہے، جی، جو شخص مسجد کی تعمیر کرنے والا قبر کے اندر لیٹا ہوا ہے اس کو بھی، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ جو آدمی کسی اچھائی کا آغاز اور ابتدا کرتا ہے، اس کی بنیاد رکھتا ہے اور کسی کی رہنمائی کرتا ہے تو اسے جو لوگ اس پہ عمل کرنے والے ہوتے ہیں ان کے برابر ہی اسے اجر ملتا ہے۔ تو اب یہ شخص جو ہے کتنا خوش نصیب ہے کہ اس نے جو ہے مسجد تعمیر کی، مسجد بنائی، اور پھر اس کی کوشش تھی، اس کی لگن تھی کہ مسجد آباد رہے۔ اور اسی طرح رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک اور بھی حدیث ہے کہ ہوا یوں کہ ایک سیاہ فام خاتون تھیں عہد نبوی میں، وہ مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑتی تھی کہ ایک خاتون ہے اور وہ ایک مبارک عمل کرتی ہیں، بڑا اچھا عمل کرتی ہیں، اور وہ عمل کیا ہے کہ مسجد کو صاف کرتی ہیں۔ تو کچھ دن وہ خاتون رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نظر نہیں آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ جو خاتون جو ہیں جو مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی وہ نظر نہیں آ رہی، وہ کہاں ہیں؟ تو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو وہ فوت ہو گئی ہیں، وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں۔ رات کا وقت تھا یا کوئی ایسا وقت تھا کہ آپ آرام فرماتے، یا ہم نے آپ کو بتانا اس وقت مناسب نہیں سمجھا، ہم نے اس خاتون کی جو ہے تدفین کر دی گئی ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا دلونی علی قبرہا، اللہ اکبر، کہ وہ کوئی معمولی خاتون نہیں ہے، کہ وہ اتنی بابرکت عمل کیا کرتی تھی کہ وہ مسجد صاف کیا کرتی تھی، مسجد کی وہ صفائی کیا کرتی تھی کہ جہاں پر لوگ آ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے سر بسجود ہوتے ہیں، اس جگہ کو صاف کرتی تھی، اللہ تعالیٰ کے سامنے عبادت کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ہے وہ وحی کا علم سیکھتے ہیں، تو اس جگہ کو وہ صاف کرتی تھیں، وہ خاتون معمولی کیسے ہو سکتی ہیں؟ تو اسی لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس کی قبر کے بارے میں بتاؤ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کی قبر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور اس کے لیے دعائے مغفرت، کتنی بڑی دعائے مغفرت، بہت بڑی فضیلت، کتنی بڑی سعادت اس لیے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کے لیے دعائے مغفرت فرمائی کہ وہ مسجد کو صاف کیا کرتی تھی، اس کی قبر پر تشریف لے گئے اور اس کے لیے خاص طور پہ دعائیں کی۔ مسجد کو صاف رکھنا، مسجد کو آباد کرنا، یہ بہت ہی سعادت والا عمل ہے۔ اللہ اکبر۔ قیوم صاحب یقیناً بہت زبردست آپ نے واقعہ بتایا، ہمیں یہاں پہ لینا ہے ایک چھوٹا سا وقفہ، ناظرین اب وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر،
مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے تھے مسجد کے حوالے سے، مسجد نبوی کی تعمیر کے حوالے سے ہم نے بات کی، اور مسجدوں کی فضیلت کے حوالے سے بات کی، مسجد کو آباد کرنے والوں کی فضیلت کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے۔ محترم عبدالقیوم صاحب، آپ فرما رہے تھے کہ مسجد میں جو آنے جانے والے لوگ ہیں ان کی کیا فضیلت ہے، وہاں خدمت گزاروں کی کیا فضیلت ہے، اس عورت کا واقعہ آپ نے بتایا۔ اس کو آگے بڑھائیے، جو لوگ مسجد میں آنے جانے والے ہیں یعنی جو آباد کرنے والے ہیں، ان کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد سے انسان کا تعلق جو ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے، کیونکہ مسجد وہ جگہ ہے جہاں سے جو ہے انسان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے بنتا ہے۔ صحیح۔ تو اس جگہ کی کچھ اہمیت بھی ہے، اس کے جو ہے کچھ مقام، فضائل اور مرتبہ بھی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ احب البلاد الی اللہ مساجدها، کہ زمین کا اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے پسندیدہ ترین قطعہ جو ہے، ٹکڑا جو ہے، وہ کون سا ہے؟ مساجدها، جہاں پر مسجد بنی ہے۔ تو وہ جگہ جو جہاں پر مسجد بنی ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی محبوب ہے، وہاں پر جا کر نمازیں ادا کرنا۔ تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایسی بہت سی احادیث ہمیں جو یہ بتاتی ہیں کہ مسجد کی طرف جانا، مسجد کی طرف جانا عبادت کے لیے یہ کتنا فضیلت والا عمل ہے کہ کچھ لوگ جو تھے وہ یہ چاہ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ وہ اپنی رہائش، اپنا گھر جو ہے وہ مسجد کے قریب جا کر بنا لیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں کیا ارشاد فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا گھر جو ہے نا وہ جہاں پر ہے، جتنی فاصلے پر ہے، جتنی دوری پر ہے، آپ اسے وہیں رہنے دیجئے۔ اور اجر کیا ملے گا کہ تم اپنے گھر سے جب باوضو ہو کر نماز ادا کرنے کے لیے مسجد کی طرف آتے ہو تو کیا ہوتا ہے کہ تم جو قدم چل رہے ہوتے ہو نا، ان کے بدلے میں بھی اللہ تعالیٰ تمہیں اجر عطا فرماتا ہے۔ صحیح۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ مسجد کی طرف چلنا، اس پہ اجر ملتا ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، اور بڑی خوبصورت حدیث ہے، کہ جو آدمی صبح شام مسجد کی طرف جاتا ہے، صحیح، ٹھیک ہے نا، من غدا الی المسجد او راح، کہ وہ فجر کے ٹائم بھی وہ مسجد کی طرف جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، شام کے ٹائم بھی وہ مسجد کی طرف جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، ذکر و اذکار کرنے کے لیے۔ صحیح۔ اور اسی طرح مساجد سے جو ہے وہ درس و تدریس کا جو سلسلہ ہوتا ہے مساجد میں، اس سے استفادہ کرنے کے لیے اس نے اپنا تعلق مسجد سے جوڑا ہوا ہے، صحیح، اس کا دل ہی مسجد میں لگتا ہے۔ صحیح۔ تو ایسے شخص کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے اندر مہمان نوازی تیار کرتا ہے۔ یعنی کہ انسان یہ تصور کرے کہ وہ ذات، اس کی جو مہمانی ہوگی وہ کتنی ہی خوبصورت، وہ اللہ تعالیٰ کے شایان شان جو مہمانی ہوگی کہ وہ جنت کے اندر اپنے بندے کا جو پروٹوکول ہے وہ کیا ہے کہ یہ میرا بندہ دنیا میں مسجد کے اندر جایا کرتا تھا، میرے گھر کے اندر یہ جایا کرتا تھا عبادت کے لیے، اب اس کا پروٹوکول یہ ہے کہ اسے جو ہے جنت کے اندر اس کے لیے ایک سپیشل مہمان نوازی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیار کی گئی ہے۔ اور یہاں پر ایک اور حدیث بھی میرے ذہن میں آ رہی ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جب مسجد کی اپنے گھر سے نکل کر مسجد کی طرف جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ایک جھنڈا لے کر، رایا کے لفظ ہے حدیث کے اندر، وہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہ پروٹوکول، یہ سب کچھ کس شخص کے لیے ہے، کس کو دیا جا رہا ہے؟ جو شخص مسجد کے ساتھ اپنا تعلق جوڑتا ہے۔ مسجد کے ساتھ تعلق جوڑنے سے انسان جو ہے وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے عبادت کے لیے جا رہا ہے، ذکر و اذکار کے لیے جا رہا ہے، کسی اور مقصد کے لیے تو نہیں جا رہا نا۔ تو اللہ تعالیٰ قدم قدم پہ نیکیاں بھی عطا فرماتے ہیں، اجر و ثواب بھی ملتا ہے، جنت میں مہمانی بھی ملتی ہے۔ تو یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، اور ہمیں اس سے ضرور مستفید ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ محترم مولانا، جو شخص مسجد کے ساتھ اپنے دل کو جوڑ لیتا ہے یقیناً اس کو وہ فوائد ملتے ہیں جو محترم مقیم صاحب بیان کر رہے تھے۔
تو اس کے علاوہ بھی کوئی ایسی چیز ہے جس شخص کا دل مسجد کے ساتھ مستقل طور پہ لگا ہے، وہ آتا جاتا رہتا ہے، وہ مسجد کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، ایک نماز پڑھ کے آتا ہے سوچتا ہے یار دوسری کب ہوگی، اس کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے، تو اس کی فضیلت کیا آتی ہے حدیث مبارکہ میں؟ بہت شکریہ. اس میں پہلی تو یہ بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے خصوصیات بخشیں جی، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جعلت لی الارض مسجدا، ساری زمین مسجد ساری بنا دی گئی. زمین مسجد بنا دی گئی. یعنی اینما ادرکت الصلاۃ فصلیھا، صحیح کہ جہاں بھی نماز کا وقت ہو جائے وہاں پہ نماز پڑھ لو. صحیح. یہ ہے اس صورت میں جب انسان کو یہ وسائل مہیا نہ ہوں، مسجد نہ مل سکے یا کوئی ایسا معاملہ ہے، سفر میں ہے. لیکن مسجد سے ایک تعلق جو ہے، باقاعدہ ایک مسجد سے تعلق، اس میں ہمیں بہت زور دیا گیا. آپ اس سے اندازہ کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل چاہتا ہے کہ جو میں کسی کو امام مقرر کروں، جو مسجد میں نہیں آتے عشاء میں، تو میں ان کے گھروں کو جلا دوں. تو اب یہ مسجد سے ایک تعلق ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑا اس میں. اور اس میں یہ تو وعید ہو گئی، اس میں اگر آپ دوسرے پہلو سے دیکھیں تو فضیلت بھی بیان کی گئی. یعنی دو ہی پہلو ہوتے ہیں، ترغیب اور ترہیب. جی. تو ترغیب تو ہو گئی، اور ترغیب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف فرما دے اور تمہارے درجات بلند کر دے. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم یہی چاہتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسباغ الوضوء علی المکارہ، کہ ناپسندیدہ اوقات میں وضو مکمل کرنا، وکثرۃ الخطیٰ الی المساجد، مسجدوں کی طرف زیادہ چل کے جانا. یعنی آپ اس حدیث سے یہ جائزہ لے سکتے ہیں کہ آپ کے قدم شب و روز یعنی 24 گھنٹوں میں کس کی طرف زیادہ اٹھتے ہیں. اگر وہ اللہ کے گھر کی طرف اٹھتے ہیں تو یقین کیجئے کہ یہ آپ کے قدموں کے لیے بہت بڑی سعادت ہے. صحیح. اور میرے خیال میں ہم نے کبھی اپنے گھر آنے والے مہمانوں کے قدم نہیں گنے ہوں گے، بڑے معزز مہمان کیوں نہ ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے نحن نکتب ما قدموا وآثارہم، کہ جو یہ آگے بھیجتے ہیں اور ان کے قدموں کے نشانات تک ہم نے لکھ رکھے ہیں. صحیح. یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے قدموں کے نشانات کو بھی لکھ لیتا ہے، کتنے قدم اس سے اٹھائے. اسی لیے تو اس نے اس پہ اجر دینا ہے، اس پہ معافی ملنی ہے ایک ایک قدم پہ. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک بڑا اللہ تعالیٰ سے تعلق کا ایک ذریعہ ہے. آپ اس کو اگر ایک دنیاوی پس منظر میں دیکھیں تو ایسا ہے کہ ہم جس کے گھر جاتے ہیں تو اس سے ہمارا تعلق مضبوط ہوتا ہے. پتہ چلتا ہے کہ یہ ہم کہتے ہیں نا یار اس سے ہمارے گھریلو تعلقات ہیں. صحیح. تو جس کے گھر ہم جاتے ہیں اس سے تعلق مضبوط ہوتا ہے. تو مجھے بتائیں کہ جو کثرت الخطیٰ الی المساجد، مساجد کی طرف زیادہ چل کے جائے گا، بہت بڑے شرف تو والی بات، اس سے اللہ کا تعلق کس قدر مضبوط، کتنا قریب ہو جائے گا. بالکل کس قدر وہ مضبوط ہوگا. تو یہ وہ. اور اسی طرح پھر آپ نے فرمایا وہ انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا. یہ بھی اس بات میں شامل ہے کہ صحابہ کرام ہمارے سلف صالحین، بلکہ ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا. یقین کیجئے اگر اس سے آپ پہلے چلے جائیں تو بزرگ ہمارے مساجد میں بیٹھا کرتے تھے. یعنی ظہر کو آئے ہیں تو کیا پتا وہ عشاء پڑھ کے ہی جائیں. یعنی ایسے بھی تھے ہمارے سلف صالحین جو ہم نے دیکھے. صحیح. تو آج کل وہ مصروفیات نے ہمیں گھیر لیا اور ہم نے اس کو کوئی اہمیت نہ دی، تو ایسے سمجھے کہ وہ سکون ہمیں نہیں ہے. اور یقین کریں مسجد تو ایک سکون کی جگہ بھی ہے. یقیناً ایسا ہی ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ جو صحیح بخاری میں بھی ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں کوئی بات چیت ہو جاتی ہے میاں بیوی کی، تو وہ چلے گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو پوچھا کہاں ہیں چچا کے بیٹے یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. تو وہ کہنے لگی کہ کوئی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کوئی بات ہوئی تو وہ چلے گئے ہیں. آپ نے پتہ کروایا تو وہ مسجد میں تھے. صحیح. یعنی ایسے سمجھے گھر اور مسجد، یعنی مسجد کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے. وہاں پہ دوسرا گھر ہے مومن کا. تو وہ وہاں پہ محو آرام تھے اور ان کے جسم پہ کوئی مٹی لگی تھی. تو اس وقت آپ نے فرمایا تھا قم یا ابا تراب. صحیح. تو اس وقت پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. تو ان کو یہ کنیت اس قدر پسند آئی کہ وہ پسند کرتے تھے کہ مجھے ابو تراب کہا جائے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس کنیت سے پکارا ہے. تو یعنی سکون تھی. وہ کہتے ہیں نا نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے بندہ افوا نواز میں.
اور حقیقت یہ ہے کہ آپ مسجد سے جب جڑ جاتے ہیں نا، یقین کریں تو آپ ایسے سمجھیں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے جڑ گئے ہیں. اور میں تو یہاں پہ کہوں گا سید داؤد غزنوی رحمہ اللہ نے جو ادب پہ کتاب لکھی ہے، ادب پہلا کرینہ محبت، ان میں وہ مسجد کے آداب کی بھی بات کرتے ہیں. اور مسجد کے ادب کیا ہے کہ آپ جب اس طرف جا رہے ہوں، ایک تو ہے نا ظاہری طور پہ جانا قدموں سے چل کے، لیکن آپ کے دل میں ایک ہیبت ہو کہ آپ اس اللہ اور خالق اور مالک اور ذوالجلال والاکرام کے در پہ جا رہے ہیں. اب اس ہیبت سے جو شخص، اس یعنی خوف سے اور اس امید سے جو شخص ایک ایک قدم اٹھائے گا، آپ یقین کیجئے ایسے لگے گا اس کے قدم زمین پہ نہیں لگ رہے، وہ بہت یعنی ایک پاکیزہ جگہ پہ جا رہا ہے اور جہاں سے اس کی اللہ سے ملاقات ہونی ہے. صحیح. تو یہ اب اس میں جو ایک اہم بات ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 خوش نصیب لوگوں کو سائے کی نوید سنائی کہ عرش بری کا سایہ انہیں ملے گا، تو وہ جو سایہ ہے وہ کن لوگوں کو نصیب ہوگا؟ ان میں سے ایک شخص وہ ہے وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، کہ صحیح بخاری کی روایت کہ وہ شخص جس کا دل اٹکا ہو، معلق نا لٹکا ہوتا ہے. لٹکنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کو کہیں اور جگہ قرار نہیں ہے، اس کو قرار ملتا ہے تو مسجد میں، وہ جاتا ہے تو مسجد میں، وہ ایک طرف سے ہو گیا ہے تو پھر مسجد میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب سفر سے واپس تشریف لاتے تھے، آپ جانتے ہیں کہ آپ مسجد میں 2 رکعتیں ادا کرتے تھے. اور جب وفد وغیرہ بھیجنے ہوتے تھے، جانا ہوتا تھا تو پھر بھی مسجد سے. تو اس کا مطلب ہے کہ جانا آنا اس میں مسجد کا ایک اہم کردار ہے. اور لٹکے ہونے کا مطلب یہ ہے، اٹکے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ مسجد سے جڑے رہیں، مسجد سے اپنا تعلق مضبوط کریں. اور خصوصاً میں ان ایام کے اندر جو عہد فتن ہے، جس میں کثرت سے قتل ہے، کسی کو نہیں پتہ، یعنی علامات قیامت شروع ہیں، تو اس حوالے سے ایک حدیث مبارکہ جو صحیح مسلم میں ہے وہ میں کوٹ کرنا چاہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العبادۃ فی الحرج کہجرۃ الیہ، کہ حرج کے دنوں میں یعنی جب کثرت سے فتنے رونما ہو رہے ہوں، آج فتنے جسمانی طور پر، روحانی طور پر اور میڈیا کی یلغار سے یا کسی بھی اعتبار سے وہ ہم کو گھیرے ہوئے ہیں. تو اب اگر ہم سکون چاہتے ہیں تو اس کے لیے مسجد ہی ہمارے لیے باعث سکون ہے. اور ہمارا تعلق مسجد سے اس قدر مضبوط ہو جائے کہ ہم اللہ تعالیٰ تک پہنچ پائیں، اس کی رضا کو ہم حاصل کر پائیں، اس کی خوشنودی کو ہم حاصل کر سکیں. اور مسجد سے جو ہمارا گہرا تعلق ہوگا تو یہ سارے نتائج ہمارے سامنے حاصل ہو جائیں گے ہمیں. اچھا محترم عبدالقیوم صاحب، جو مسجدیں ہیں مختلف اللہ تبارک و تعالیٰ کی دنیا میں، ان میں سب سے پہلے نام جو آتا ہے مسجد حرام کا، اور پھر مسجد نبوی کا، اور پھر مسجد اقصیٰ کا. کیا ان کی فضیلت بھی دیگر مسجدوں کی طرح ہی ہے یا ان کی فضیلت کو الگ سے بیان کی گئی ہے؟ تو اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جن مساجد کا آپ نے ذکر کیا ہے، مسجد حرام، مسجد نبوی، مسجد اقصیٰ اور مسجد قباء، یہ ایسی مساجد ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے خاص فضل اور شرف بخشا ہے. صحیح. اگر ہم مسجد حرام کی بات کریں، مسجد حرام وہ مسجد جو مکہ مکرمہ میں ہے، جس میں خانہ کعبہ، بیت اللہ جسے ہم کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا گھر موجود ہے. اس مسجد کی بہت زیادہ فضیلت اور اللہ تعالیٰ نے اسے شرف اور مقام سے نوازا ہے. اس مسجد میں، مسجد حرام میں نماز کا جو اجر و ثواب ہے وہ باقی مساجد سے منفرد ہے. اس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ جو آدمی مسجد حرام میں، وہ حدیث اس طرح سے ہے کہ مسجد نبوی میں جو نماز ہے، ایک نماز کا جو اجر ہے وہ 1000 نماز سے بھی زیادہ کا ہے. صحیح. ٹھیک ہے، سوائے مسجد حرام کے. تو مسجد حرام میں ایک نماز کا اللہ تعالیٰ جو اجر عطا فرماتے ہیں وہ 1,00,000 نماز کے برابر ہے. یعنی کہ جو شخص مسجد حرام میں ایک نماز ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 1,00,000 نماز کے برابر اجر عطا فرما دیتے ہیں. 1,00,000 نمازوں کا اسے ثواب دے دیتے ہیں. اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ مسجد کی بات کر رہے ہیں تو کیا یہ مسجد کا احاطہ ہی ہے یا حدود حرم ہے یا مکہ مکرمہ ہے؟ تو اس حوالے سے کیا؟ اچھا، جو عرب علماء ہیں ان میں جو بہت سے علماء ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ مسجد حرام کی جب ہم بات کرتے ہیں تو حدود حرم جو ہے، مکی جو حرم ہے اس کی جو حدود ہیں ان کے اندر کسی بھی جگہ پہ جو ہے اگر کوئی شخص
ایک نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے یہ اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ اور ہمارے بر صغیر کے جو علماء ہیں ان میں سے کچھ علماء کا یہ نظریہ ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ صرف مسجد حرام کے ساتھ خاص ہے۔ تو اس میں یہی کہوں گا کہ اگر کوئی شخص وہاں پر موجود ہے اور کوئی ایسی رکاوٹ بھی نہیں ہے، بسا اوقات وہاں پر جو ہے مسجد حرام میں پوری دنیا سے لوگ جو ہے رمضان المبارک میں، آج کل جس طرح رمضان میں وہاں پر بہت زیادہ رش ہوتا ہے، اور پھر خاص طور پہ رمضان المبارک کا جو آخری عشرہ ہے وہاں آخری عشرے میں رش جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، اور اسی طرح جو ہے حج کے جو دن ہوتے ہیں، حج کے دنوں میں بھی وہاں پر بہت زیادہ رش ہوتا ہے۔ تو اگر رش بہت زیادہ ہے اور وہاں پر جانے سے جو ہے لوگوں کو مشکل ہوتی ہے، دھکم پیل اور مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اگر ویسی صورتحال نہیں ہے اور آسانی سے کوئی جا سکتا ہے تو اسے یہ اجر اور ثواب حاصل کرنے کے لیے مسجد حرام جو ہے وہاں ضرور جانا چاہیے۔ تو اس چیز کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اور اسی طرح جو مسجد نبوی ہے جس کا ذکر جو ہے ہم شروع میں کر چکے ہیں، مسجد نبوی کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تعمیر فرمائی اور مدینہ منورہ کے اندر یہ مسجد ہے۔ اس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مسجد نبوی میں ایک نماز ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس ایک نماز کے بدلے میں اسے 1000 نمازوں سے بھی زیادہ کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ تو مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھنے کی اللہ تعالیٰ نے یہ شرف اور فضیلت بخشی ہے۔ جو شخص جو ہے مدینہ منورہ میں ہے یا وہاں پر قریب رہتا ہے تو اسے یہ کوشش کرنی چاہیے، اور دیگر لوگ جو ہیں انہیں بھی، جو مدینہ منورہ میں نہیں ہیں، ان کے لیے بھی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد، یہ بھی فضیلت ہے ان مسجدوں کی کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر آپ اجر و ثواب کی نیت سے کسی مسجد کی طرف سفر کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، قصد کر کے سفر کرنا چاہتے ہیں، تو وہ 3 مساجد ہیں۔ ان میں سب سے پہلی مسجد حرام ہے، اور پھر مسجد نبوی ہے مدینہ منورہ میں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب مسجد ہے، اور تیسری جو ہے وہ مسجد اقصیٰ ہے فلسطین میں بیت المقدس میں جو مسجد ہے۔ تو ان مساجد کی ایک خاص فضیلت ہے۔ اور اسی طرح یہاں پر جو ہے مدینہ منورہ میں ایک اور مسجد قباء، اس کا بھی ہم ذکر کر چکے ہیں، اس کا بھی اس میں نماز پڑھنے کا بھی ایک خاص اجر ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایک تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہفتہ وار ہر ہفتے کے دن اپنے گھر سے مسجد قباء کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل تشریف لے جایا کرتے تھے، اور وہاں پر جو ہے 2 رکعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کیا کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء میں نوافل کی نماز کی جو فضیلت بیان فرمائی، آپ نے فرمایا کہ من تطہر فی بیتہ، کہ جو شخص اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد قباء کی طرف جاتا ہے اور وہاں پر 2 رکعت نفل ادا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان 2 رکعت کے بدلے میں اسے عمرے کا جو اجر ہے، ایک عمرہ ادا کرنے کا اجر و ثواب اسے عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ ان مساجد کی جو ہے خاص فضیلت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان مساجد میں نماز پڑھنے کے حوالے سے رکھی ہے۔ مسجد اقصیٰ کے حوالے سے بھی کچھ فضیلت کے حوالے سے بیان فرما دیجیے۔ مسجد اقصیٰ کے حوالے سے فضیلت جو بیان ہوئی وہ ایک حدیث میں 500 نمازوں کا تذکرہ ہے۔ وہ اگرچہ اتنی معتبر قرار نہیں دی گئی، لیکن کثرت طرق کی وجہ سے اسے یعنی کئی علماء نے، اہل علم نے اس کو لکھا ہے کہ ٹھیک ہے 500، لیکن جو اس حوالے سے مزید معتبر روایت ہے، اگر ہم تقابل کریں روایات کا، تو اس میں جو 250 نمازوں کا اجر ہے اس کو علامہ البانی نے حسن قرار دیا ہے۔ صحیح۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مسجد نبوی میں اگر 1000 نماز کا ثواب ہے تو اس سے 4 گنا کم وہ اس میں ہے مسجد اقصیٰ میں 250، یعنی ایک وہ تقابل بھی ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس میں ایک اہم بات آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ دیکھیے مسجد حرام تعمیر کی سیدنا ابراہیم علیہ السلام، یعنی جو اس دنیا پہ، لیکن اس سے پہلے فرشتوں نے بھی اس کی بنیاد رکھی، وہ ایک تفصیل ہے، اس میں پھر کبھی موقع ملے تو آئیں گے انشاءاللہ۔ تو لیکن اس کی جو تعمیر کی مسجد نبوی کی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ اب اگر حیثیت کو دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام
سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے بلندتر ہے. زیادہ ہے. صحیح. لیکن آپ کی تعمیر کردہ مسجد میں نماز کا ثواب 1000 اور مسجد حرام میں جو ہے ثواب وہ ہے 1,00,000 کا. تو یہ اتنا فرق ہے. اور یہ دونوں حدیث بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. یہ آپ کی کس قدر وسعت ہے آپ کے ظرف میں کہ آپ نے دونوں کو ایسے قبول کیا, اور جو ہے اس کے بارے میں یہ بھی نہیں سوال کیا کہ یہ تو میں نے بنائی, تو اس کی فضیلت زیادہ ہونی چاہیے. یہ وہ انبیاء کرام علیہ السلام سے جو تعلق ہے یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے کسی کی شان کو کبھی بھی کم نہیں کیا. یہ بھی فرمایا لا تفضلونی بین الانبیاء. صحیح. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے اسلام کی تعلیمات بڑی روشن اور عیاں ہیں کہ ہر ایک کی حیثیت کو تسلیم کرنا, اور ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے. شخصیات کا تعارف ہو, اصحاب کا تعارف ہو, ان کی فضیلت کی بات ہو یا مساجد کی بات ہو, تو دوسرے کو جو ہے کم ہم نے نہیں کرنا. صحیح. اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ کیا کہ انہوں نے جب یہ مسجد تعمیر کی تھی, مسجد اقصیٰ, تو اس وقت انہوں نے یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ جو بھی اس میں نماز ادا کرے تو اسے ایسے کر دینا جیسے وہ آج پیدا ہوا ہے. اللہ اکبر. تو یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا, ہمیں نہیں پتا تھا. صحیح. تو یہ اس مسجد اقصیٰ سے ہمارا ایک تعلق جو ہے نا جوڑا گیا. ایک اور جو اس حوالے سے مستند ایک روایت ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوشکو ان یکون للرجل, کے قریب ہے کہ آدمی کے لیے اتنی جگہ ہو کہ شطنا فرسی ہی, یہ الفاظ ہیں کہ گھوڑے کو باندھنے کی جو رسی ہوتی ہے نا اتنی سی جگہ ہو. صحیح. تو وہ چاہے گا کہ وہاں سے بیٹھ کے وہ مسجد اقصیٰ کو دیکھ لے. اللہ اکبر. یعنی یہ صحیح حدیث. تو اس کا مطلب ہے آج جو ہمارے دل کے اندر مسجد اقصیٰ کی وہ حیثیت, اور خصوصاً ان دنوں میں جب فلسطین اور اہل فلسطین اور مسجد اقصیٰ میں وہ پہرا دینے والے ہیں اور مسجد اقصیٰ کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے والے, وہ کہتے ہیں ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے. حالانکہ ان کو بڑی بڑی لالچ بھی دی گئی کہ تم یہ چھوڑ دو علاقہ, تمہیں کیا ہے, لیکن وہ کہتے ہیں نہیں, مسجد اقصیٰ کے ساتھ ہمارا دل لٹکا ہوا ہے. تو یہ وہ محبت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کی روشنی میں امت کے دل میں ڈالی گئی, اور آج امت اس پہ قائم ہے. بالکل بالکل بالکل. اللہ تبارک و تعالیٰ مسجد اقصیٰ میں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ وہاں کے لوگوں کو اس سے محفوظ فرمائے اور اسے آزادی عطا فرمائے اور عزت اور قیامت تک اسے بلندی عطا فرمائے. ناظرین یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. مغفرت کا ہو گیا سامان پھر, رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر, مغفرت کا ہو گیا سامان پھر, رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر. ویلکم بیک ناظرین. مسجدوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور مسجدوں کو تعمیر کرنا چاہیے, ان کو آباد کرنا چاہیے, ان کے ساتھ جڑے رہنا چاہیے, وابستہ رہنا چاہیے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق کا ذریعہ ہے, گویا کہ اللہ کی طرف جانے کا راستہ ہے, اور اللہ کی جو محبوب مقامات ہیں ان میں مسجد پہلے نمبر پہ آتی ہے. مولانا یہ فرمائیے کہ آج کے دور کی جو مسجدیں ہیں, ہم نے بات کی مسجد نبوی کی تعمیر کی, اس کے کردار کی, تو آج کے دور کی جو مسجدیں ہیں کیا یہ بھی جو مسجد کا کردار ہونا چاہیے وہ کردار ادا کر رہی ہیں یا اس میں کچھ کمی نظر آتی ہے؟ اللہ اکبر. وہ اقبال کا شعر مجھے اس موقع پہ یاد آ رہا ہے, مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. تو حقیقت یہ ہے کہ وہ صاحب اوصاف حجازی جو ہے نا, وہ نمازی, صاحب اوصاف حجازی. جی. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ پیدا کرنے کی ضرورت باقی ہے. یہ اقبال نے محسوس کیا اور ان کی آواز پہنچی ہم تک اور ہم دیکھ رہے ہیں. اور اگر ہم اس کا جائزہ لیں کہ ہم اگر اس کو غور سے دیکھیں نا, میں معذرت سے کہوں گا کہ ہماری مسجدیں آج مسجد نبوی کا کردار کم ادا کر رہی ہیں اور مسجد زرار کا زیادہ ادا کر رہی ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. دیکھیں وہی سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے دونوں مسجدوں کا تقابل بیان کیا, اور ایک ہے مسجد نبوی اور ایک ہے مسجد زرار. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ. تو یہ جو آج کردار ہے نا تقریباً یہی ہو چکا ہے کہ نہ مسجد ہے اللہ کی, اور اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ سے شرک
اللہ تعالیٰ کے ساتھ بغاوت اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کو نہیں بلند کیا جا رہا بلکہ اوروں کے ذکر کو بلند کیا جا رہا ہے۔ اللہ المستعان۔ ایک تو یہ صورت ہو گئی۔ اچھا پھر دیکھیے وہ تفریق بین المومنین، جی کہ مسلمانوں میں تفریق پیدا کرنے کے لیے کئی مساجد پہ یہ آویزہ ہیں باقاعدہ اب بھی، یہ کوئی میں قدیم دور کی بات نہیں کر رہا، جی یہ کوئی جاہلیت کی یا جہالت کی بات نہیں ہے، یہ مسجدوں کے فریم پہ باقاعدہ کندہ کیا ہوا ہے کہ تفرقہ بازی کا ہاں نہیں جی کہ یہ فلاں فلاں مسلک کے لوگ جو ہیں وہ مسجد میں نہیں آ سکتے۔ اب یہ مسجد زرار کا کردار ہے نا، اگر آپ کی مسجد جو آپ نے تعمیر کی ہے وہ اللہ کے لیے ہے تو یہاں پہ اللہ کا نام بلند ہونا چاہیے اور ہر مسلمان کے لیے اس کو کھلا ہونا چاہیے۔ صحیح۔ تو اس کا مطلب ہے کئی مساجد آج کچھ ایسے اوصاف ہماری مسجدوں میں ایسے آ گئے ہیں جو مسجد زرار کے اوصاف سے ملتے جلتے ہیں۔ جی بالکل آج ایسے ہی ہے۔ اور اسی طرح ارشاد لمن حارب اللہ و رسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف مورچہ زنی کے لیے وہ استعمال ہوتی ہے۔ وہ کیسے؟ اب دیکھیے کہ ممبر ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اس کا وارث ہو اور وہ یہیں پہ کھڑا ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے منافی امور کو بڑے دھڑلے سے پھیلا رہا ہو اور لوگ اس کو سمجھ کے اس پر عمل پیرا بھی ہو رہے ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسجد اپنا وہ کردار جو اسے ادا کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہی۔ صحیح۔ اور حقیقت یہ ہے کہ مسجد کا جو کردار ہے وہ بہت ہی اچھا ہے، بہت ہی اعلیٰ ہے۔ پچھلے دنوں ادھر ہی پیغام ٹی وی پہ ایک مجھے پریویو کا موقع ملا، جی وہ اشتیاق بٹ صاحب کوئی کشمیری ہیں اور انہوں نے اسلام آباد میں مسجد بنائی، جی تو ان کے الفاظ وہ میرے جو ہے نا انہوں نے میرے آنسو بہا دیے۔ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ مسجد، اس کے متولی، اس کے جو خادم ہیں، اس کے جو مدرس ہیں، اس کے جو خطیب ہیں، اس کے جو مؤذن ہیں، اس کی معاشرے میں عزت ہونی چاہیے کہ یہ لوگ اتنے عظیم لوگ ہیں، اتنا عظیم کام کر رہے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں ان کو معاشرے کے اندر تنخواہ بھی کم دی جاتی ہے، ان کو موقع بھی کم دیا جاتا ہے، ان کو عزت بھی کم ملتی ہے۔ تو انہوں نے یہ سلسلہ کیا اور وہ کہتے ہیں کہ میری جو مسجد ہے وہ 24 گھنٹے کھلی ہوتی ہے، یہاں پہ پورا اہتمام موجود ہے۔ تو یہ دراصل ایسی جو مساجد ہے نا، یہ مجھے لگتا ہے ان کا کوئی میل مسجد نبوی سے ہے، اور وہ جو دوسری مساجد ہیں عام، وہ لگتا ہے ایسے ہے کہ وہ مسجد زرار سے اپنا تعلق قائم کیے ہوئے ہیں۔ ورنہ بات لگتی بڑی سخت ہے، لیکن بات تو ہے رسوائی کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ ہماری مسجدیں دین کو قائم کرنے کے لیے ہی بنی ہیں، لیکن ان کے اندر کچھ ایسی چیزیں ظاہر ہے ہمارے نیگیٹو رویے کی وجہ سے شامل ہوتی چلی جا رہی ہیں کہ منافقت ان کے اندر آتی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حفاظت فرمائے۔ محترم عبدالقیوم صاحب، جو مسجدوں کے اندر ہمارے رویے ہیں، کچھ کا تذکرہ مولانا نے بھی کیا کہ ہم مسجدوں کے اندر خود جاتے ہیں، کسی کو الاؤ کرتے ہیں، کسی کو نہیں کرتے، کسی کا آنا اچھا سمجھتے ہیں، کسی کا آنا اچھا نہیں سمجھتے۔ خاص طور پہ ہمارے معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ بچوں کے حوالے سے لوگ بڑے سینسیٹیو ہوتے ہیں، عورتوں کے جانے کے حوالے سے بہت سے مسائل ہیں۔ تو دین کی اصل تعلیمات اس حوالے سے کیا ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، جس طرح میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ ایک خاتون وہ مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی۔ جی خاتون ہی تھی نا، عورت تھی، صحیح، اور وہ مسجد کو صاف کیا کرتی تھی۔ یہاں سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ عورتیں کہ مسجد میں جائیں گی تو عورت جو صفائی ہے کریں گی۔ وہ مسجد میں جا کر، ایک تو ہے نا نماز پڑھنا، جی ٹھیک ہے، اس سے اگلے درجے کی چیز میں سمجھتا ہوں کہ مسجد کو صاف کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو عورتوں کو مسجد میں ضرور جانا چاہیے، اور پھر لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، کہ عورتیں جو ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کی جو مساجد ہے نا، اللہ کی بندیوں کو وہاں پر جانے سے تم کیوں روکو؟ نہ روکو، انہیں جانے دیا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں جو ہیں ان کی باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مقتدی ہوتے تھے، آپ کے پیچھے مرد بھی ہوتے تھے اور خواتین بھی ہوتی تھیں۔ مردوں کی صفیں آگے ہوتی تھیں اور خواتین کی جو صفیں ہوتی تھیں وہ پیچھے ہوا کرتی تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں مساجد میں جا کر با جماعت نماز ادا کیا کرتی تھیں۔ آج کے دور میں فتنے کا کہتے ہیں کہ فتنے کا خدشہ ہے اور بے پردگی کا خدشہ ہے۔ اچھا، وہاں پر جو ہے عورت کی جو نماز ہے، فرض نماز جو ہے، وہ اگر اپنے گھر میں پڑھتی ہے تو اسے کہا جاتا ہے کہ یہ بہتر نماز اس کی اس کے گھر میں ہی ہے، لیکن اسے مسجد میں وہ جمعہ کے لیے جاتی ہے، رمضان میں وہ تراویح کا اگر اہتمام کیا گیا ہے تو خواتین کو جو ہے مساجد میں ضرور جانا چاہیے۔ قیوم صاحب، ایسا نہیں دیکھا جاتا کہ ہم جب بازار میں جانے کی بات کرتے ہیں
انسٹیٹیوشنز میں جانے کی بات کرتے ہیں, باہر مختلف ایکٹیویٹیز کے لیے جانے کی بات کرتے ہیں, تو وہاں پہ ہم یہ نہیں کہتے کہ یہاں پہ فتنے کا خدشہ ہے, نہیں جانا کچھ چاہیے. چیزیں جو ہیں مسجدوں کی بات آتی ہے ہماری تو جو ہے وہ معاشرے کے اندر اس طرح سے عام ہو گئی ہیں, تو یہ ساری چیزیں ہمیں مساجد کا جب ذکر ہوتا ہے تو یاد آ جاتی ہیں. دیکھیں جو شریعت کا حکم ہے خواتین کا حجاب حیا وغیرہ یہ ہر جگہ پہ ہے, وہ بازار میں بھی ہے, وہ مسجد میں بھی ہے. اور مسجد کے بارے میں تو رسول کریم نے فرمایا کہ احب بلاد اللہ, یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے پسندیدہ ترین زمین کا ٹکڑا ہے. تو وہاں پر جو ہے جس طرح مردوں کو جانے کا حق ہے اسی طرح عورتوں کو بھی جانے کی, وہاں پر جا کر عبادت کرنے کا حق ہونا بلکہ حضرت چاہیے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی اس حوالے سے ہے. اچھا اس میں جو ہے دوسری چیز وقت کو جو ہے آپ کے وقت کو بچاتے ہوئے میں چاہ رہا ہوں کہ بچوں کو بھی ہے جو ہے اس حوالے سے ہماری مساجد کے اندر ایسے, بلکہ اگر تھوڑا سا ہم لائٹ موڈ میں لیں تو ہر مسجد کے اندر ایک دو بابا جی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جو خاص طور پہ ان کی نظر نا چھوٹے بچوں پہ ہوتی ہے کہ چھوٹے بچے کو مسجد میں داخل ہونے ہی نہیں دینا. تو اس چیز سے ہمیں بچنا چاہیے. یہ جو بچے ہیں ظاہر سی بات ہے وہ بچہ ہے, نا سمجھ ہے, اس کے جو والدین ہیں یا جو بڑا اس کا سرپرست اسے لے کے آیا ہے وہ اپنی طرف سے اسے کچھ نہ کچھ سکھا کے ہی لائے گا نا کہ مسجد ہے, اس کا احترام ہے. اور وہ احترام مسجد کا مسجد کے اندر ہی سیکھے گا نا. جب اسے مسجد کے اندر آنے ہی نہیں دیا جاتا ہے ایک چھوٹے بچے کو, تو پھر کیا اس نے مسجد کا احترام سیکھنا ہے, کیا اس نے نماز سیکھنی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں اپنے معاشرے کے اندر خواتین کو بھی یہ الاؤ کرنا چاہیے کہ وہ جا کر مساجد کے اندر نماز پڑھیں اور عبادت کریں. بچوں کو بھی ہمیں یہ الاؤ کرنا چاہیے. یہاں پر جو ہے ایک اور چیز شیخ نعمان صاحب ذکر کر رہے تھے کہ مساجد جو ہیں وہ کھلی رہنی چاہیے. البتہ اگر کوئی آدمی جو ہے وہ انتظامی بنیادوں پہ ضرورت ہے کسی جگہ پہ کہ مسجد کو جو ہے وہ سارا دن کھلا نہیں رکھ سکتے, حالات ہی ایسے ہیں کہ مسجد کی جو ہیں وہ ایسی چیزیں ہمارے معاشرے میں ہو جاتی ہیں کہ چیزیں جو ہیں لوگ لے جاتے ہیں یا اس طرح کے حالات ہیں, وہاں پر انتظامی بنیادوں پہ اگر مسجد کو نماز کے لیے کھولا جاتا ہے سیکیورٹی کے پیش ٹھیک ہے, اس طرح کی چیزیں ہیں, تو میرے خیال میں اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. البتہ ایسا انتظام کر لینا چاہیے ٹھیک ہے کہ مسجد جو ہے وہ زیادہ دیر کھلی رہے. آئیڈیل صورت تو یہ ہے کہ مسجد جو ہے وہ دستیاب ہو سب کے لیے ہر وقت, لیکن اگر کوئی مانع موجود ہے تو اس صورت میں اگر ایسی صورتیں ہیں انتظامی بنیادوں پہ اس میں میں سمجھتا ہوں کوئی حرج والی بات نہیں. صحیح جزاک اللہ خیر جی. ناظرین مسجدوں کے حوالے سے ہم نے بات کی, مسجدوں کو آباد کرنا چاہیے, مسجدوں کے ساتھ جڑنا چاہیے, خود بھی اپنی فیملیز کو بھی, اپنی عورتوں کو بھی, بچوں کو بھی, سب کو مسجد میں لے کے جانا چاہیے, خاص طور پر رمضان کے بابرکت موقع پر اور اس مہینے کے اندر کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے خصوصی برکات رکھی ہیں. اپنے بچوں کو بھی مسجد لے کے جائیے. تراویح کے موقع پر اپنی عورتوں کو بھی وہاں شامل کیجیے, جہاں جہاں تراویح کا اہتمام ہوتا ہے یا قیام اللیل کا اہتمام ہوتا ہے ان میں شامل ہو جائیے کہ اجتماعی طور پر اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں کیجیے اور اجتماعی شکل میں اللہ سے درخواست کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. یہ نزول الہی کا وقت بھی ہے اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کا وقت بھی ہے. محترم مولانا نعمان صاحب میں آپ سے درخواست کروں گا کہ دعا کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کو ختم کیجیے. الحمدللہ رب العالمین لا الہ الا هو الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ اللہم لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک ربنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. آمین. اے اللہ, اے مالک, اے رحمان, اے رحیم, ہم سب کے گناہ معاف فرما دے. آمین. ہماری جائز حاجات پوری فرما دے. آمین. ہماری مشکلیں آسان کر دے. آمین. ہمارے بے گھروں کو گھر دے دے. آمین. ہمارے مقروضوں کے قرض اتروا دے. آمین. ہمارے بے اولادوں کو اولاد نصیب فرما دے. آمین. جن کی اولادیں ہیں انہیں نیک بنا دے. والدین کا مطیع اور فرما بردار بنا دے. یا رب. گھروں میں سکون دے دے. معاشرے میں امن دے دے. ملک کی حفاظت فرما. ملک کو ترقی سے نواز دے.
آمین یا اللہ بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما. آمین یا اللہ وہ کٹے پھٹے مسلمان بہن بھائی، بچے بوڑھے جوان عورتیں، یا اللہ وہ جو تجھے پکار رہے ہیں، جو امت مسلمہ کو دیکھ رہے ہیں، یا اللہ ان کی مدد فرما دے. آمین ہمیں ان کے ساتھ تعاون کی توفیق نصیب فرما. آمین یا اللہ تو ہمارا حامی و ناصر ہو جا. آمین یا اللہ آخری وقت میں کلمہ نصیب فرمانا، خاتمہ بالخیر فرمانا. آمین یا اللہ یہ ٹوٹی پھوٹی باتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. یہ اس طرح تو نہیں ہے جو تیرے معیار اور تقاضے کے مطابق ہوں. ایک جستجو ہے، ایک تڑپ ہے. یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے اور ہماری ان عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. آمین ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. آمین آمین آمین. ناظرین، مساجد کے حوالے سے ہم نے بات کی ہے، اور مساجد کو آباد کرنا انتہائی ضروری ہے. ان سے محبت کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں قیامت کے دن جگہ عطا فرمائے گا، جن کا تعلق مسجد سے جڑا رہتا ہے اور جو مسجد کے خدمت گزار ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شان کو بھی یوں بلند فرمایا کہ خود اس عورت کی جو قبر ہے اس کے اوپر تشریف لے گئی اور جا کے وہاں ان کے لیے دعا فرمائی، اور مسجد کے ساتھ تعلق بنانے والوں کی بھی تعریف کرتے رہے. تو مسجد کے ساتھ جڑ جائیے، مسجد کے ساتھ اپنے دل کو لگا لیجئے، اپنی اولاد کے دل میں مسجد کی محبت پیدا کیجئے، اور مسجد کے ساتھ خود بھی وابستہ رہیے اور اس کی قدر و منزلت بڑھانے کی کوشش کیجئے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس چیز کی توفیق عطا فرمائے. میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. محترم مولانا نعمان فاروقی صاحب، بہت مہربانی، شکریہ آپ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے ہیں. جزاکم اللہ بارک. محترم عبدالقیوم صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ اس پروگرام میں شریک رہے ہیں. بارک اللہ فیک. ناظرین، آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ ہمارے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل رہے ہیں. آپ سے ملتے ہیں انشاءاللہ کل. اللہ حافظ. مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر.